إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ شیاطین کا کام یہ تھا، لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، جادو کا علم دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی معروف اور مشہور ترین نبی، رسول اور پیغمبر گزرے ہیں، اللہ نے انہیں غیر معمولی صلاحیت سے نوازا تھا، غیر معمولی خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی، جن میں ایک خوبی یہ بھی تھی پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، وہ بات بھی کرتے تھے وقتاً فوقتاً، اور ان سے بہت سارا کام بھی لیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو اس دور کے جو لوگ تھے، خاص طور پر یہودی تھے، ان کو یہ گمان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو کا علم ہے، اور جادو کے ذریعہ سے یہ چرند پرند حیوانات، جانور اور جنات وغیرہ سے کام لیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی، اللہ نے کہا ایک نبی جو ہے وہ جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، اور نبی کے پاس جادو کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ جادو یہ شیطانی عمل ہے، یہ کفریہ عمل ہے، یہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھلانا۔
اور کسی نبی اور رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کوئی جادو والا کام کرے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، ایک بہت بڑا بادشاہ بھی بنایا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے پروردگارہ سلیمان کو بخش دے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں پہلی دعا یہ تھی اللہ سلیمان کو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بادشاہت اور سلطنت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں دینا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ السلام نے ایک جنات کو پکڑ لیا تھا، اور پکڑنے کے بعد آپ علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، جنہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے جو بادشاہت تو نے دی ہے، سلطنت دی ہے، اور جو علم اللہ تو نے عطا کیا میرے بعد کسی کو نہیں دینا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا، اور آپ نے صحابہ کرام سے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک جنات کو میں نے پکڑ لیا تھا، چوری کرنے یا اسی طریقے سے تکلیف دینے ایذا دینے کے لیے آیا تھا وہ، اور میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون پلر سے میں باندھ دوں تاکہ صبح اٹھنے کے بعد مدینے کے سارے لوگ دیکھیں، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی، اور اس کی ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اسی معاملے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہمارے مسلم سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ویسے بہت سارے فتنے ہیں جو سر چڑھ کر کے بول رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً عام بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ان میں ایک فتنہ جو بہت سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، گھر گھر یہ عام ہو رہا ہے، اچھے بھلے نیک دیندار طبقہ اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہو رہا ہے، وہ ہے جادو کا فتنہ۔ اللہ کی قسم ہے وہ ہے جادو کا فتنہ میرے بھائیوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارا اپنا جو ملک وطن عزیز ہندوستان ہے، بیرون ہند میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان کو دور قدیم سے ہی جادو نگری کہا کرتے تھے، اور بنگال کا کالا جادو تو پوری دنیا میں سبحان اللہ مشہور ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کہنا یہ ہے کہ پہلے یہ جو وبا، یہ بیماری، یہ بلا اور یہ کفریہ کام، شرکیہ کام، پہلے یہ غیر مسلموں تک محدود، یہود و نصارہ تک محدود تھا، لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ بیماری، یہ وبا اور یہ عذاب کہہ لیں اور یہ کفریہ کام کہہ لیں، اللہ کی قسم ہے مسلم طبقہ میں آ رہا ہے۔ روزانہ کہیں نہ کہیں واقعہ آپ سنیں گے، اور حیران کن واقعہ آپ سنیں گے کہ فلاں عامل نے، وہ عالم نہیں ہوتا، عامل بھی ہوتا ہے، اور وہ عامل نام نہاد مسلمان کا ہوتا ہے۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ موضوع چونکہ بہت بڑا ہے تو آج جمعہ میں جتنی باتیں آ سکتی آئیں گی انشاءاللہ، اور بقیہ باتیں جو رہ جائیں گی وہ آئندہ پورا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے، یہ بلا ہے، یہ بیماری ہے، یہ جو نام نہاد جو عامل ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے مسلم سماج میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے قرآن کریم کے کچھ آیات ہیں اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث ہیں، وہ پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ اور باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، خطبہ جمعہ میں سب سے پہلا اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے زمینی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر اس کا وجود ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جادو کا سرے سے انکار کر دیا ہے، کہا جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور واقعی میں نظر نہیں آتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، بہت باریک شے ہے یہ، اور جادو کی تہ تک پہنچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کا علم دیتا ہے۔ وہی اس سراغ کا اور جو سراغ جو پتہ لگاتے ہیں بہت باریک شے ہوتی ہے اور نظر آنے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے
سرے سے انکار کر دیا۔ پہلے میں کچھ آیات پیش کروں گا انشاءاللہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کی حقیقت ہے اور اس کا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، اچھا جادو کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے، اور سحر کا معنی یہ ہوتا ہے پوشیدہ، بہت باریک چیز، نظر نہ آنے والی چیز، سراغ جلدی نہیں ملتا ہے لیکن برابر جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، انسان کے فکر کو، انسان کے خیالات کو، انسان کی سوچ کو جادو متاثر کرتا ہے، انسان اندر سے اندر پریشان رہتا ہے، جسمانی پریشانیاں آتی ہیں، ذہنی پریشانیاں آتی ہیں، بے چینی آتی ہے، انسان ڈپریشن میں شکار ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو اس طرح ڈپریشن میں شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی ہے اور دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ ایسے تو اس کا اثر ہے، اس کی حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں کچھ آیات آئیے دیکھتے ہیں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث دیکھیں گے، اور طریقہ علاج آپ کو بتائیں گے، اور نام نہاد جو عامل ہے جنہوں نے ایک پیشہ بنا کر کے رکھا ہے ان سے آپ کو چوکنا رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کس طریقے سے شرکیہ کام کرواتے ہیں، گندے کام کرواتے ہیں، اور اس آڑ میں جو گندا کھیل کھیلا جاتا ہے عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، عصمتیں بھی تار تار ہوتی ہیں، آدمی ذلیل اور رسوا بھی ہو جاتا ہے، آدمی کا مال بھی چلے جاتا ہے اور آدمی بدنام بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات اللہ کی قسم ہے میں آپ کو ممبر رسول سے بتا نہیں سکتا ہوں۔ ایسے گھناؤنے واقعات ہمیں سماج میں، اخبارات کی سرخیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 8 دن میں کوئی نہ کوئی خبر آئے گی کہ جادو کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے، بچے کو کہیں تاریک اندھیری جگہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جادو کے سارے یہ معاملات ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلم سماج میں پنپ رہے ہیں۔ یہ جہالت بھی وجہ ہے، مسلمانوں کی جہالت بھی ہے، مسلمانوں کے شرکیہ عقائد بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس بدعتی رسم و رواج بھی ہے، اور دنیا کی لالچ اور حرص و ہوس بھی ہے، دشمنیاں بھی ہے۔ ہم اور آپ بھی کم نہیں ہے جناب عالی، میں بتاؤں گا ناراض نہ ہونا انشاءاللہ، ہم اور آپ بھی کم نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہمیں بڑی جلن ہوتی ہے، ہمیں بڑی حسد ہوتی ہے، اور اس کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے، ملیا میٹ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے استغفر اللہ جادو کا سہارا لیتے ہیں، اور ان جادو کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے کہا نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ایسے ایک نہیں کتنے واقعات ہیں جو روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے بہرحال میں تمہید میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں، پہلے اللہ کے کلام کی آیات سنیے اور آپ سنیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اللہ نے فرمایا جادوگر کسی بھی راستے سے آئے، کیسی ہی باریک جادو کیوں نہ کرے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے۔ پہلے یقین رکھو اس بات کا، وہ کتنا بھی بڑا جادو کیوں نہ کرے اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پہلی آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حق تمہارے پاس آیا ہے، میں دلائل لے کر کے آیا ہوں، نشانیاں لے کر کے آیا ہوں، معجزات لے کر کے آیا ہوں، اور تم ان دلائل کو کہتے ہو یہ جادو ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا عروج پر تھا، جادو کا بڑا رواج تھا۔ اور بھی ایک اور آیت کریمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نشانیاں لے کر کے آیا ہوں، تمہیں یہ جادو نظر آتا ہے، یہ جادو نظر آتا ہے، یاد رکھو جادوگر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے
یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیت کریمہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی باطل کو اللہ تبارک و تعالی ضائع کر کے رہے گا، اور باطل کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ توجہ سے ان ایک ایک آیات پر، اور میں بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ پہلی بات یہ یقین رکھیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، زمینی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر اس کا وجود ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ آئیے چلیے ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اصل میں کیا ہوا، جب مقابلہ ہوا، تفصیل ساری اللہ کے کلام میں موجود ہے، میں تو اشارہ کر رہا ہوں ورنہ بہت ساری باتیں ہماری رہ جائیں گی۔ جب مقابلے کی بات آئی، فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور اکیلے تنے تنہا موسیٰ علیہ السلام میدان میں ہیں۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے، سبحان اللہ، لاکھوں کا مجمع ہے، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں۔ جادوگروں سے کہا تمہارے پاس جو بھی جادو کے کمالات ہیں اور کرتب ہیں، کرشمہ بازیاں ہیں، شعبدہ بازی ہے، وہ سب لا کر کے میدان میں ڈال دو۔ جادوگروں نے سب ڈال دیا، بڑے بڑے اژدہا، بڑے بڑے سانپ بن کر کے وہ میدان میں ٹہل رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ کے پاس جو عصا ہے نا، لاٹھی ہے، جس سے بکریوں کے چرانے کا کام کرتے تھے، گھاس ہے، پتے ہیں، توڑا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ عصا آپ کیا کرو، زمین پر ڈال دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عصا، یہ لاٹھی جو ان کے پاس تھی، انہوں نے زمین پر ڈال دیا، سبحان اللہ، بہت بڑا وہ اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی جادوگروں کے کمالات تھے، شعبدہ بازیاں تھی، اژدہا سب نگل گیا، سبحان اللہ، سب کھا گیا، سب ختم ہو گیا۔ اب جو واقعی میں جادوگر تھے نا، انہوں نے دیکھ کر کے انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا ہے نا، یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جادوگر تو ہم ہیں، ہمارے ساری جادوگری یہ ناکام ہو گئی۔ فوراً انہوں نے کیا کیا، اللہ نے کہا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے، سارے ہار گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل کر دیا، اور فوراً وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے جادوگر تھے نا سب سجدے میں چلے گئے، چلا کر کے کہا آمنا برب العالمین، ہم دونوں جہاں کا جو رب ہے، پروردگار ہے، اس پر ایمان لائے، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ اس طرح میں نے یہ جو ہے آیات میں نے پیش کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں سچائی ہے، اور وہ مشہور سورہ مبارکہ جس کو سورۃ الفلق کہتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ جادوگر عورتوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں، تو عورتوں میں جو جادوگرنیاں ہوتی ہیں نا، یہ رسی اور دھاگا لے کر کے اس کو گانٹھ لگاتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں، ان میں جادو کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جادوگرنیوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور حاسدوں کے حسد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اس طرح اور اللہ کے کلام میں کئی آیات ہیں۔ آئیے کچھ احادیث دیکھتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خطبہ جمعہ کے اخیر میں کچھ طریقہ علاج اگر وقت رہ گیا تو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے جیسے شروع میں کہا ہے، یہ بہت بڑا یہ موضوع امت کو بتلانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کا ایمان و عقیدہ جیسی اہم ترین نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کہیں نہ کہیں ایک مسلمان، کہیں نہ کہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا موحد بندہ کہیں دھوکے میں آ کر کے، مغالطے میں آ کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اور میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلے وہ آئیے کچھ احادیث دیکھتے ہیں۔ مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ
قبیلے بنو زریق کا ایک شخص تھا جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، جس کا نام لبید ابن عاصم آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اچھا، جادو کیسے کیا؟ آپ علیہ السلام پر جادو کیا۔ بڑا خطرناک قسم کا جادو تھا۔ جادو اس نے کیسے کیا؟ آپ علیہ السلام کے پاس کام کرنے والا ایک یہودی بچہ تھا۔ اس یہودی بچے کو انہوں نے لالچ دیا، کہا 2 دینار 3 دینار تمہیں میں دوں گا، ایک کام کرو، پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کے سر کا بال لے کر کے آ جاؤ۔ وہ یہودی بچہ آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے جب سر میں آپ نے کنگھی کیے، جو بال آپ کے ٹوٹ کر کے گر گئے، اس نے خاموشی سے اٹھا لیا، اور اٹھا لینے کے بعد سبحان اللہ وہ بال لے جا کر کے یہودیوں کا جو عالم تھا مدینے میں، لبید ابن عاصم آتا، اس کا نام آتا ہے، اس کو لے جا کر کے دے دیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے بالوں میں جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ مدینے میں ایک کنواں تھا، بیر زروان جس کا نام آتا ہے، اس کنویں میں لے جا کر اس نے ڈال دیا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے متاثر ہو گئے۔ اس طرح آپ متاثر ہوئے کہ آپ کس کے پاس گئے، کس وقت میں گئے، کیا کام آپ نے کیا، کیا کام آپ نے نہیں کیا، آپ بھول جایا کرتے تھے۔ آپ نے اہلیہ، اپنی خواتین، جو آپ کے گھر کی خواتین اہل خانہ تھیں، آپ نے باری بنا رکھی تھی، وہ باری میں آپ بھول جایا کرتے تھے، میں کس کے پاس گیا، کس کے پاس نہیں گیا، میں نے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، اس طرح کا معاملہ پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ لیکن اللہ کا شکر منائے، یہ جو جادو کا اثر آپ پر ہوا تھا نا، خالی دنیاوی معاملات میں ہوا تھا، دین اللہ نے آپ کا محفوظ رکھا تھا۔ دین میں کوئی کمی نہیں، دین میں کوئی نقص نہیں، دین میں کوئی خرابی نہیں، دین اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا اس دین کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا تھا نا، وہ دنیاوی لحاظ سے ہوا تھا، دین آپ کا پورا محفوظ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کئی روز تک پریشان رہے، بے چینی کے عالم میں آپ نے گزارے، صحت آپ کی خراب ہو گئی، صحت آپ کی متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً کئی روز کے بعد آپ علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، 2 فرشتے آسمان سے آئے۔ ایک فرشتہ آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک فرشتہ آپ کے پیر کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، دونوں فرشتے آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا، یہ جو شخص سوئے ہوئے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جادو ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، جادو تو ہوا ہے، کرایا کس نے ہے؟ پھر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ ایک آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے سارے حالات سے اللہ نے آپ کو آگاہ کر دی۔ ایک نے کہا لبید ابن عاصم نام ہے، یہودیوں کا عالم ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ ایک فرشتے نے کہا اس نے آپ کے بالوں میں جادو کر کے اور مدینہ کے کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا ہے۔ صبح جب ہوئی، آپ علیہ السلام نماز فجر کے بعد آپ نے چند صحابہ کرام کو لیا، اور جو فرشتے نے آپ کو بتایا تھا آپ اسی کنویں کے پاس گئے۔ اللہ کی قسم ہے، آپ نے جھانک کر کے دیکھا کنویں کا پانی اس طرح گدلا ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، میلا ہو گیا تھا، جیسے مہندی کا کلر ہوتا ہے نا، ایسے کنویں کا پانی خراب ہو گیا تھا۔ اور اس میں جو جھاڑ تھے نا، وہ جھاڑ کی جو شکل و صورت ہے جیسے شیطان نما نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل کی، کچھ آیات پڑھ کر کے بتائی گئی، کچھ دعائیں پڑھ کر کے بتائی گئی۔ یہ دعائیں آپ علیہ السلام نے پڑھی،
सूरह मुबारका पढ़ी, जादू का एक एक गांठ जो उस यहूदी आलिम ने लगा करके रखा था सब खुलते गया, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने शफा अता फरमाई, सेहत और आफियत अल्लाह ने अता फरमाई। हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जादू हुआ लेकिन आपका दीन महफूज था, दुनिया आपकी मुतासिर हुई थी। ये पहली दलील है। दूसरी हदीस देखते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज्तनिबु सबअल मुबिकात, क़ालू वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, क़ाल अल इशराकु बिल्लाहि वस्सिहर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 चीजें हैं हिलाक कर देने वाली है, बर्बाद कर देने वाली है, 7 चीजों से बचो। सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह वो 7 चीजें क्या हैं? आपने सबसे पहले फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की ज़ात में, उबूदियत में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के नामों में, अफ़आल में किसी और को शरीक करना, ये शिर्क फिल्लाह है। कहा ये 7 चीजें हैं। इनमें दूसरी चीज आपने फरमाया वस्सिहरो, जादू है, जादू करना है, जादू कराना है, जादू का इल्म सीखना है, जादू का इल्म या इसी तरीके से लोगों को बतलाना है। कहा ये 7 चीजों में दूसरी चीज जो है जादू का इल्म है, ये इंसान को हिला को बर्बाद कर देने वाली है। आइए मैं अपनी बात समेट करके, बातें रह गई हैं बहुत सारी, तरीके इलाज रह गया है, आपको डरने की जरूरत नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमारी अपनी शरीयत ने, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की कसम है, तरीके इलाज बताया है। आप खुद कर सकते हैं, आप अपना इलाज कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा नसीब फरमाएगा। पहली बात याद रखें, जादू हो या जादूगर, ये दोनों समाज के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। जादूगर क्या करता है? अपने जादू के जरिए से ईमान पर डाका डालता है, मियाँ बीवी की मोहब्बत को नफरत में बदल देता है, इंसान को उलझनों में डाल देता है, रिश्तों को तोड़ने का काम करता है, बाप और बेटे में जुदाई, बेटे और बाप में नफरत डाल देता है। कोई किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, अच्छी आमदनी आ रही है, जादूगर अपनी जादू के जरिया से उसके कारोबार को खराब कर देता है। किसी की फसल अच्छी है, खेत में फसल अच्छा आया है, कोई आदमी दुश्मनी में जाकर के जादूगर से फरियाद करता है, जादूगर अपनी जादू के जरिए से उसके फसल को खराब करने की कोशिश करता है। शौहर बीवी में मोहब्बत ज्यादा है, जादूगर अपने जादू के जरिए से इनमें नफरतें डाल देता है। 2 भाइयों में मोहब्बत ज्यादा है, जादूगर अपने जादू के जरिए से 2 भाइयों में दुश्मनियां पैदा कर देता है। ऐसे एक नहीं मेरे भाइयों, हंसता खेलता घर है, जन्नत नुमा घर है। एक जादूगर अपनी जादू के जरिए से जन्नत नुमा घर को जहन्नम बना करके एक माहौल पूरा खराब कर देता है। खतरनाकियां बहुत हैं, तबाहियां बहुत हैं, बर्बादियां बहुत हैं। लेकिन एक बात सुनिए और बात में अपनी खत्म करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे और इसको मजबूती से थाम करके रखना, इसे जिंदगी में कभी भूलना नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा हुम बिज़ारिना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी जादूगर अपने जादू के जरिए से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, जब तक अल्लाह की मशीयत ना हो, अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह तबारक व तआला का अगर हुक्म नहीं है, अल्लाह की मशीयत नहीं है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको नुकसान नहीं होगा। यही वजह है हमारी शरीयत कहती है अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुक्मरान है, किसी जादूगर को पाया जाएगा कत्ल कर दिया जाएगा। जादूगर के पास जाना, काहिन के पास जाना, या इसी तरीके से कोई कयाफा शनास है, हाथों की लकीरें देख करके बताने वाला है, अगर कोई आदमी उसके पास गया, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाने के बाद अगर उसकी बातों को मान लिया, बिमा मिम्मा उन्जिल अला मुहम्मद,
فقط بریہ مما انزل علی محمد، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نکل گیا۔ کوئی آدمی خالی گیا ہے، اس کے پاس گیا ہے معلومات کے لیے، جانکاری کے لیے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا کفر ہے یہ، اور کتنی بڑی یہ گمراہی ہے۔ یہی وجہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان کر دیا تھا کسی جادوگر کو پایا جائے تو قتل کر دیا جائے۔ عمر ابن خطاب کا یہ فرمان آیا، ان کے دور خلافت میں 3 جادوگروں کو پایا اور قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکمراں ہو، بہرحال یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اگر کوئی ان کی باتوں پر ایمان لے آئے، تصدیق کر لے، مان لے، تو آپ نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ اور باتیں ہیں جو طریقے علاج ہیں انشاءاللہ، کیا کیا اس حوالے سے باتیں آتی ہیں، اور سماج میں، معاشرے میں کیا کیا گمراہیاں ہیں، کیا کیا فسادات ہیں، ایک جادوگر کیسے جادو کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کیسے کھلواڑ کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم آئندہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے